علی بھائی اگلا سوال ہے، آج کل اسلام آباد اور راولپنڈی میں ڈینگی بخار کی وبا پھیلی ہوئی ہے، ایسی صورتحال میں کیا باقی علاقوں کے لوگوں کو اسلام آباد کے سفر سے اجتناب کرنا توکل علی اللہ کے منافی تو نہیں؟ توکل علی اللہ کے منافی تو نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے تو میں گورنمنٹ سے کہوں گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس عوام کو جو ہے وہ ایک بیماری، ایپیڈیمک بیماری میں جھونک دیا ہے، جس کو آج کے اس دور میں قابو کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کوئی کینسر نہیں تھا جو قابو نہ آتا۔ کتنے دنیا میں ہم سے نچلے درجے کے ملک ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو بہت پہلے کنٹرول کیا ہے۔ سری لنکا میں ڈینگی بہت ہوتا تھا، کنٹرول کر لیا۔ پچھلی جو پنجاب گورنمنٹ تھی انہوں نے سری لنکا سے منگوائے بھی تھے لوگ، لیکن یہ پھر بجٹ بھی پورا نہیں دیتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر وہ چیزیں ایڈریس، تو پیسے بغیر تو کوئی چیز ایڈریس نہیں ہوتی ہے۔ اور اس گورنمنٹ نے ڈینگی کے معاملے میں جتنی نااہلی دکھائی ہے اس وقت، یعنی یہ تو ڈینگی تو 2011 سے آلموسٹ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں آیا ہوا ہے، یعنی شرمناک مقام ہے۔ تقریباً 100 کے قریب تو لوگ مر چکے ہیں ابھی تک، اور 10,000 کے سے زیادہ لوگ ہیں جو اس مرض میں مبتلا ہیں۔ کوئی چھوٹا فکر نہیں ہے یار، یہ وہ بیماری نہیں سی جس سے بندہ مرنا چاہیے۔ یہ تو اسی تھی کہ ایک بندہ سائیکل سے گرے اور مر جائے۔ چلو موٹر سائیکل سے گرنے والا بندہ 100 کی سپیڈ پہ جا رہا ہے تو وہ صبر بھی آ جاتا ہے، سائیکل سے گر کے کیوں بندہ مر جائے؟ اور اللہ نے تدبیر سکھائی ہے انسان کو، یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دینا ہے تو سانپ نے کاٹ لینا ہے آپ کو۔ اس لیے حدیثوں کے ساتھ لکھا ہوتا ہے ناگہانی آفت، جو آپ خود جا کے ہاتھ دیتے ہیں وہ ناگہانی نہیں ہوتا، وہ آپ اپنے اوپر تقدیر غالب کروا رہے ہوتے ہیں۔ یہ وظائف ناگہانی آفتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ جب آپ خود ڈوبنے کے لیے تیار ہیں پھر تو نہیں آپ کو بچایا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ڈینگی والا جو ایشو ہے نا جی، اس میں ہم قیاس ہی کریں گے اس حدیث کے اوپر جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ سنو کہ کسی جگہ پہ طاعون پھیل گیا ہے تو اس جگہ پہ مت جاؤ، اور جو لوگ وہاں پر آباد ہیں وہ لوگ وہاں سے باہر نہ نکلیں۔ یعنی یہ دو چیزیں آ گئی نا کہ جو لوگ وہاں پہ آباد ہیں وہ باہر نہ نکلیں، اور جو لوگ باہر کے لوگ ہیں وہ وہاں پر نہ آئیں۔ یہ دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیں، ایپیڈیمک جو ڈیزیزز ہیں اس کے اوپر میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ کوئی بھی مرض جو ہے متعدی نہیں ہوتا، یعنی ایپیڈیمک نہیں ہوتا کہ ایک بندے سے دوسرے کو نہیں لگتا، لیکن دوسری طرف بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ جزام سے، کوڑ والے سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ اور یہ حدیث بھی ہے بخاری مسلم کی کہ جہاں طاعون پھیلا ہو وہاں نہ جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ ایپیڈیمک ہوتا ہے مرض، وہ حدیثیں منسوخ ہیں۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اپنی آخری عمر میں اس حدیث کو بیان کرنے کے باوجود، جو انہوں نے ینگ ایج میں کی تھی، اس حدیث سے انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے میں نے کوئی ایسی حدیث بیان نہیں کی ہے، اور وہ حدیث بیان کرتے تھے کہ کوڑی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ وہ دوسری والی حدیثیں بیان کرتے تھے کہ جو ایپیڈیمک ہوتا ہے مرض۔ تو یہ محدثین یہی کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں منسوخ ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے پھر ایجوکیٹ کیا، ذرا ایک میڈیکل ایشو تھا، اللہ تعالیٰ نے ایجوکیٹ کیا کہ یہ واقعی ایسا ہوتا ہے۔ لیکن جن حدیثوں میں کہا گیا اس میں یہ بھی ہے کہ بخاری مسلم ایک حدیث ہے کہ وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے خارش والے اونٹوں کے ساتھ جو بیٹھتا ہے اونٹ اس کو خارش لگ ہی جاتی ہے، تو آپ فرمایا پہلے اونٹ کو خارش کون لگاتا ہے؟ تو وہ اس طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ ٹوٹلی آپ نے ایپیڈیمک پہ نہیں، وائرل ڈیزیز پہ نہیں جانا، اللہ کو بھی بیچ میں رکھنا ہے۔ ہم نے کئی لوگ دیکھے ہیں کہ اتنے مرض پھیلا ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک رہتے ہیں، تو ان کو بھی تو اللہ بچاتا ہے نا، ان کی کوئی اسپیشل پروٹیکشن تو نہیں ہوتی۔ تو طاعون کے مرض کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ وہاں نہیں جائیں گے، اسی پہ آپ قیاس کریں گے جہاں پہ ڈینگی پھیلا ہوا ہے آپ وہاں نہ جائیں، اور یہ چیز حکمی ہے۔ مجھے ابھی پچھلے ویک میرا ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑا کریٹیکل کیس لگا ہوا تھا، تو مجھے وکیل نے کہا جی میں نے آپ ڈیٹ ہے، میں نے کہا میں نہیں آؤں گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ وہاں اس وقت مرض پھیلا ہوا ہے، ہمیں نہیں وہاں جانا۔ ہاں کسی کی بہت مجبوری ہو جاتی ہے، کوئی مریض لینا جانا پڑ جاتا ہے، کوئی آفس میں جاب کرتا ہے اس نے تو جانا ہی، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، اس کو تو بلکہ پھر یہ کہ ویکینڈ پہ یہاں نہیں آنا چاہیے، جو اسلام آباد میں جاب کر رہا ہے پنڈی میں، اس کو کیونکہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ پھر علاقہ نہیں اپنا چھوڑے گا۔ اور اس میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ جب شام فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 دفعہ شام کے ٹور پہ گئے ہیں،
ایک دفعہ بیت المقدس کی چابیوں کے لیے. ایک دفعہ جب آپ گئے تو شام سے باہر ہی ایک شہر میں پڑاؤ کیا تو آپ کو خبر ملی حضرت ابو عبیدہ بن جرح جو گورنر شام بھی تھے, انہوں نے یرموک جیتی ہوئی تھی, انہوں نے آ کے بتایا امیر المومنین وہاں تو طاعون کا مرض پھیل گیا, اور طاعون ایپیڈیمک ڈیزیز تھی, چوہوں سے پھیلتی تھی, اب تو آلموسٹ دنیا سے ختم ہو چکی ہوئی ہے, لیکن اس میں لاکھوں لوگ مرے ہوئے ہیں, یورپ میں لاکھوں لوگ مرے ہوئے ہیں 17 اور 18 سینچری کے اندر, لاکھوں لوگ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینئر صحابہ کو بلایا, انصار کو, مہاجرین کو, کہ مشورہ دو اب ہمیں وہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے. تو کچھ نے کہا جانا چاہیے, کچھ نے کہا نہیں جانا چاہیے. الٹیمیٹلی حضرت عمر نے سب سے مشورہ کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے. تو حضرت ابو عبیدہ بن جرح نے آ کے کہا کہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں, اگر آپ کے نصیب میں بیماری ہوگی تو یہاں بھی لگ جائے گی. تو حضرت عمر نے کہا کہ کاش ابو عبیدہ کے علاوہ کسی نے یہ بات کی ہوتی. اپنوں کا تو پھول بھی پتھر کی طرح لگتا ہے نا, کہ تو میرے بارے میں یہ گمان نہ کر. اور عبداللہ بن عباس سے حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر نے اس لیے بات کی کہ وہ حضرت ابو عبیدہ سے بڑی محبت کرتے تھے, ان کو یہ ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی بات کرتے. تو آپ نے کہا کاش ابو عبیدہ تیرے علاوہ کسی نے یہ بات کی ہوتی نا تو ٹھیک تھی. تو پھر حضرت عمر نے پھکی دی حضرت ابو عبیدہ کو علمی. ان کا مجھے بتاؤ اگر 2 وادیاں ہوں اور تم اونٹ چراتے ہو, ایک وادی بنجر ہو ایک میں سبزہ ہو, تو تم اپنے اونٹ کو بنجر وادی میں چراؤ گے جا کے کہ سبزے والی میں؟ ان کا سبزے والی میں. تو انہوں نے کہا کہ یہ توکل کے منافی ہوگا؟ نہیں, تم اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہوگے اپنی تدبیر کی وجہ سے. سر یہ صوفیاء جو آپ کو کہانیاں کراتے ہیں نا کہ جوئیں پڑی ہیں تو پڑی رہیں, خیر ہے, وہ جی اتنے سال نہائے نہیں, کپڑے ہی نہیں پائے انہوں نے. یہ ہے سر, کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور. اچھا, وہ یہ حضرت عمر نے بات کی تو پھر انہوں نے کہا یہ میں نے ڈیسیژن کیا ہے, اب ایسے ہی ہوگا. تھوڑی دیر بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف وہاں آ گئے, بخاری مسلم میں الفاظ ہیں. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا امیر المومنین مجھے ایک حدیث یاد ہے جو میں نے نبی علیہ السلام سے سنی تھی. اچھا, وہاں سارے بڑے بڑے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, سینئر انصار سینئر مہاجر موجود ہیں, کسی نے انکلوڈنگ حضرت عمر یہ حدیث نہیں سنی ہوئی. تو یہ کہتے ہیں امام حنیفہ کو حدیث نہیں پتہ ہوگی, اور سارے امام حنیفہ تو شاہی کوئی نہیں, جو حضور کے صحبت یافتہ اس میں الفاظ ہیں سینئر انصار اور مہاجرین جن کو اللہ تعالیٰ جنتی کہہ رہا ہے, انہوں نے بھی یہ حدیث نہیں سنی ہوئی تھی, صرف ایک بندے نے وہاں سنی ہوئی تھی اور وہ تھے عبد الرحمن بن عوف. کیونکہ نبی علیہ السلام اس طرح کوئی نہ تو آپ کا کوئی یوٹیوب پہ کلپ آتا تھا, نہ آپ کو ویڈیو کوئی آڈیو ریکارڈ کر کے کرتے تھے. آپ نے کوئی بات کی, 2-4 بندوں نے سنی اور وہ آگے ایک سے دوسرے تیسرا. اس لیے کہتے ہیں ہم, مجھے کہتے ہیں ہمارے پاس اماموں سے زیادہ علم ہے, ہم کوئی ان کی توہین نہیں کرتے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے اماموں کے پاس تو, یعنی امام بخاری کے پاس تو بخاری تھی نا, یا اور 2-4 کتابیں ہوں گی. میرے پاس تو امام مسلم کی مسلم بھی ہے, ترمذی, ابو داؤد. میرے تو ایک کلک پہ وہ ساری حدیثیں ہیں جو امام بخاری کو اگر 6 دفعہ زندگی ملتی تو وہ حدیثیں جمع کرتے, کیونکہ ایک زندگی میں تو صرف بخاری انہوں نے جمع کی ہے. جی ان کی توہین نہیں ہے, یہ انہی کی محنت ہے, ٹھیک ہے جی, ان کی محنت کا ہم کھا رہے ہیں, تو اس میں ان کی کوئی توہین والی بات نہیں. تو عبد الرحمن بن عوف بخاری مسلم میں آتا ہے, انہوں نے کہا امیر المومنین میں نے نبی علیہ السلام سے حدیث سنی تھی, جب تم سنو کہیں پہ وبائی مرض پھیل گیا, یہاں پہ طاعون کے الفاظ نہیں ہے, وبائی مرض کے, تو اس میں ڈینگی بھی شامل ہو جائے گا, یہ جنرل حدیث ہے, تو تم وہاں پر نہ جاؤ, اور جو وہاں کے لوگ ہیں وہاں سے باہر نہ نکلیں, یعنی وہ پھر بیماری نہ لے کے یہاں پہ آ جائیں, ایپیڈیمک ہو جائے گا. تو حضرت عمر نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے جو اجتہاد کیا تھا وہ حدیث کے مطابق ہی کیا تھا. اب تو اس کو انڈورس کر دیا نا حدیث نے. تو باقی صحابہ نے تو ابھی تک تو معاملہ حضرت عمر کے اجتہاد کے اوپر یا ان کے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے اوپر ان کے ڈیسیژن پہ مانا تھا. جب حدیث آ گئی تو پھر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کے تحت سب نے مان لیا. تو اس لیے جہاں پہ ڈینگی پھیلا جی وہاں پہ نہ جائیں, اور ڈینگی والے مہربانی کر کے ادھر ہی رہیں, جیلم نہیں آنا کسی نے, مہربانی کرو. جدو تک 1 اکتوبر نومبر دا مہینہ نہیں لگتا تے جیلم نہیں آنا. تو ویسے اگر روٹی چھوڑی کھانی ہے تو تر نہیں تو روٹی مل جائے گی, ٹھیک ہے جی.